أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگو شجر. مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگو شجر. نیک عالم کو دعا دیتی ہیں ہر شام و سحر. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہشت احسان ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی تخلیق اشرف المخلوقات میں فرمائی، اور اس میں زمین پر زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل نمونہ کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. اس لیے حق اور ضروری یہی ہے کہ ہم سب تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ خصوصی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کے جمعے کے اندر جو باتیں بتانی مقصود ہے وہ ہے علم دین کی طلب اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت. رب العالمین اس سلسلے میں بے شمار آیتیں نازل فرماتا ہے، اور سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو آیتیں نازل ہوئی آپ نے سنا ہوگا بارہا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں نازل ہوئی جس کے اندر تعلیم، سیکھنے اور سکھانے کا تذکرہ ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کوئی معلم آیا وہ جبرائیل امین. اور اس میں زمین پر اسلامی سب سے درسگاہ، اسلامی سب سے پہلے جو مکتب کا قیام عمل میں آیا وہ غار حرا تھا. اس غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر بحیث معلم کے اور شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو پیغام دیا، اقرأ بسم ربک الذی. آپ پڑھیے اس رب کا نام جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. علم الانسان ہمارے پوری آیت پڑھ ڈالنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. لہذا سب سے پہلے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد بنتی ہے. جس تعلیم کا تذکرہ رب العالمین نے کیا اور جس کتاب کو نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قرآن کی تعلیم کا مقصد ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلاوے. جب صاحب قرآن ہوں گے، عالم دین ہوں گے، تو اس کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی بھی لیکچرر، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر نہیں کر سکتا ہے، الا کہ سماج کے تمام لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں. لیکن عالم بعمل کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں کبھی مقابلے میں برابری میں نہیں آ سکتے ہیں. قرآن آتے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں. ایک عالم دین پڑھا لکھا شریعت کا جانکار اور ایک غیر شریعت کا جانکار جو کچھ بھی جانتا نہیں ہو سوائے جھوٹ، بے ایمانی، شیطانی یا دنیا طلبی کے علاوہ کوئی اسے علم نہیں ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو فضیلتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہوا کرتے ہیں. علماء کرام کی نوعیتیں بھی، قسمیں بھی الگ ہیں. علماء ربانی ہیں، علماء سوء ہیں،
اللہ رب العالمین تمام سامعین کو علماء ربانی کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے اور علماء سو سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارا شغف، آج ہمارا مقصد دینی تعلیم سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، لہذا ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو ایک عالم دین کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، یا نہیں تو اپنے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے دین علم حصول دین یا دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سماج کے اندر ایک میسیج آتا ہے، ہمارے اور آپ جیسے لوگ اور اس ممبر رسول سے کھڑے ہو کر اللہ اس رسول کی بات کرتا ہے اور سماج کے گندے لوگوں یا برے لوگوں کے خلاف یا بدعمل لوگوں کے خلاف کوئی بات ہوتی تو فوراً اپنی زبان اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے اس عالم دین کی اس واعظ اور خطیب کی بے حرمتی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکوہ شکایت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک عالم دین مدرسے سے فارغ التحصیل لڑکا پڑھنے کے بعد ممبر و محراب کو سنبھالنے سے قاصر ہے، وہی جواب دیتا ہے مجھے علم حاصل کرنی تھی میں نے حاصل کر لی ہے، لیکن لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کرنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں ممبر رسول سے میں سنبھال سکوں۔ افسوس کا مقام ہے، جس علم کی فضیلت ہے، جس علماء کرام کی فضیلتیں ہیں، اس منہج سے الگ ہٹتے ہوئے ہمارے نوجوان عالم دین کو سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں شریعت کے بارے میں وہ بھی زبان درازی کرتے ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کے سامنے سوال ہوگا کہ تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، عالم کے خلاف زبان درازی کرنے کی ضرورت کی بارے یہ الگ موضوع ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں، جس عمر کو پہنچ گئے ہیں کم سے کم توحید اور رسالت، حلال و حرام کی جو تمیز ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کیجیے، سیکھیے، سمجھیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھیے جاننے والوں سے، اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ حافظ بنے گا 5,000 10,000 کی نوکری کرے گا، روزی کون دے گا، نعوذ باللہ۔ آپ رزق کے ضامن نہیں ہیں، ایک عالم دین کے روزی کا مسئلہ ہو یا حافظ قرآن کے مسئلہ ہو اور وہ دین کا داعی بنتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، تو تاریخ شاہد ہے کہ کم تعداد کم تنخواہ کی بنیاد پر بھی اور اکثریت کی بنیاد پر عالم دین کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کبھی حافظ قرآن کو عالم دین کو بھوکا مارے گا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں دنیاوی تعلیم سے راستہ ہو کر روڈوں پر سڑکوں پر ٹہل اور پھر رہے ہیں اور کسی کمپنی میں جوائن کر کے کم تنخواہ کام کر رہے ہیں، اللہ غلط طریقے سے۔ بہرحال جو عالم دین کی جو فضیلت ہے پہلے حافظ قرآن، اور اللہ کا فضل ہے کہ حافظ قرآن بننے کے لیے ہو یا عالم دین بننے کے لیے ہو، آپ کی اسی بستی میں تمام لوگوں کی محنت اور خرچ اور محنت لگن اور جذبے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے بستی کے باہر ایک مدرسہ جس کے نام سے آپ جانتے ہیں، مدرسہ ابوبکر صدیق الاسلامیہ کے نام سے، جو آج شبہ حفظ کی تعلیم مکمل طریقے سے الحمدللہ ہو رہی ہے۔ آپ کو سنہرا موقع مل رہا ہے، آپ ان چھوٹے بچوں کو شلیسر پینے سے بچائیے، ان چھوٹے بچوں کو گاجا بھنگ چرس پینے سے بچائیے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخلہ کروائیے، آپ ان بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے مدرسے میں داخلہ کروائیے، اور یہی بچے آپ کے حافظ قرآن بن کر جب نکلیں گے تو یقیناً دنیا کے اندر تو آپ کی سرخری ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا حافظ قرآن بن گیا، آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ کے سامنے تراویح کی نماز پڑھائے گا، آپ کے سامنے جو مسئلے پہ آپ کے چلے گا بڑھے گا تو آپ کا دل خوش بھی ہوگا۔ پلس رب العالمین نے جو فضیلت بیان کی ہے، ایک حافظ قرآن کی فضیلت جس کو ہم ہلکا معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حافظ قرآن جہاں اپنے ماں باپ کی شفاعتیں بنیں گی، بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، وہیں قیامت کے دن جب اس کے جنت میں داخلہ ہوگا رب العالمین اس جنتی حافظ کو پیغام دے گا، یا صاحب القرآن، اے قرآن کے پڑھنے والے، اقرا ورتقی ورتل کما ترتل القرآن فی الدنیا،
اے حافظ قرآن، قرآن کے پڑھنے والے، اقرا، تو پڑھتا جا، سیڑھیوں پر جنت کی تم چڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں بے شمار ہوں گی، اس سیڑھی پر ایک حافظ قرآن کو رب العالمین کھڑا کرے گا اور پیغام دے گا، یا صاحب قرآن، یا حافظ قرآن، اقرا، تو پڑھتا چلا جا اور سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، اور قرآن ترتیل سے جس طرح دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا اسی ترتیل سے تم پڑھتا جا، چڑھتا جا، سیڑھیوں کا پار چڑھتا جا، جہاں تیری آخری منزل ہوگی وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ الحمدللہ، یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ ہم اپنے بچے کو نہیں بھیج رہے ہیں، نہیں پڑھانے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ جس عالم دین کی توہین کی جاتی ہے، کٹ ملا کے نام سے پکارا جاتا ہے، مولوی ملا کا لقب دیا جاتا ہے، دنیا سماج کے لوگ کچھ بھی کہتے رہے، انشاءاللہ عالم دین اگر باعمل ہے، اور عمل سے مزین ہے، تقوی کی صلاحیت ہے، حقوق والدین کی ادائیگی توفیق مل رہی ہے، عقل حرام سے بچتے ہوئے عقل حلال کو استعمال کرتا ہے، دنیا والوں سے زیادہ فضیلت اس کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی لیلۃ سائر الکواکب علی لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت بیان کی، کہ عابد کے اوپر ایک عابد کی، عالم کی فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، ایک عابد عبادت گزار جو دن رات تہجد صبح صلات کی پابندی کرتا ہے، اس کو عابد کہا جاتا ہے، عبادت گزار کو عابد کہا جاتا ہے، اور بے عبادت گزار کو تذکرہ نہیں۔ ایک عابد پر ایک عالم کی جو فضیلت ہے، اس طریقے 14ویں رات کی جو فضیلت ہوتی ہے تمام ستاروں پر، ویسے کہ عالم دین کی فضیلت ہے۔ الحمدللہ، ایک عالم دین کی فضیلت عابد پر ہے، اور جاہل اور دوسرے کسی کو ہاں نیک پرہیزگار جاہل بہتر ہیں، الحمدللہ وہ بھی جنتی ہوں گے، لیکن جو کچھ بھی نہیں جانتا عمل کے اعتبار سے بھی کورے ہیں، صلاحیت کے اعتبار سے بھی کورے ہوں، اس عالم کے خلاف لب کشائی کرنے کی سزائیں بھی ہیں۔ ایک عالم ربانی کی جو فضیلت آپ نے حدیث سنا، جس سے حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں کے بارے میں جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے کا رجوع کرتا ہے، دور دراز سفر کرتا ہے، تو رب العالمین نے اس کے بارے میں پیغام دیا، من سلک طریق صلی اللہ علم صلی اللہ بالجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لڑکا، وہ بچہ جو اپنے گھر سے علم دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے اوپر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس منزل مقصود تک پہنچنے تک۔ اور یہاں تک کہ میں نے شعر جو پیش کیا تھا حدیث کے روشنی میں، کہ مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگوش شجر، جو زمین کی تمام مخلوقات، فرشتے، برگو شجر، شجر و حجر، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، وہ بھی اس دعائیں، ان طالب علم کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تمام روئے زمین پر فرشتے خصوصی اعتبار سے اس کے لیے دعائیں خیر اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین حافظ قرآن کے سیکھنے کے بچے جب نکلتے ہیں ہمارے گھروں سے، دنیا کے اندر اس کی کوئی محافظت نہیں کر سکتا ہے۔ یقین آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اللہ شر نادر، جو بچہ اپنے گھر سے اکیلے جا رہا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر نکلتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے، ماں باپ کی بھی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں بیٹے کی جدائی پر، بیٹا بھی جدا ہوتا ہے باپ ماں سے تو آنسو بہاتے ہوئے جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد اس کا محافظ راستے کے اندر اس کے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے روشنی میں کم بڑی فضیلت نہیں ہے۔ پلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا طریقہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، جنت کو حصولیابی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک بچے طالب علم کی فضیلت ہے، عالم دین کی فضیلت، حافظ قرآن کی فضیلت۔ پھر اللہ نے کہا جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیے عالم ربانی جو عمل عالم ہے اس کی فضیلت ہے۔ بہت سارے تنازعات ہوتے ہیں، مولوی تو بگڑا ہوا ہے، مولوی بگڑے ہوئے، مولوی سدھر جائے پورا گاؤں سدھر جائے گا۔ کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ سارے مولویوں کی ذمہ داری حساب تو اس کے اپنے انفرادی طور پر ہے، اور کوئی عالم دین سے غلطی ہوتی ہے آپ ان کی اصلاح کریں، پوچھئے، سوال کیجئے کیا آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر زیادہ مسلم بننا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح مقصود ہے آپ کو، تو آج جائیے بات کیجئے، ان سے پوچھئے، سمجھئے
لیکن چوراہوں پر خطبہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے نا، ابھی مولوی جب چڑھتا ہے ممبر لمبی لمبی ہنکتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں۔ ممبر رسول سے بات جب بھی ہوتی ہے اللہ اس رسول کی بات ہوتی ہے، اور جس کے دل میں خلیص ہوتی ہے قرآن حدیث کو سننے کا، وہی اعتراض بھی کرتا ہے، جان لیجیے۔ صحابہ کرام تو اپنے سروں کو جھکا کر کے تمنا آرزوئیں لیے بیٹھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی باتیں زیادہ سے زیادہ ہمارے کانوں میں پہنچے، لیکن دل تو ہے کہیں اور، دماغ کہیں اور ہے۔ یہ ساری بات بہرحال عالم بعمل کی فضل آپ نے سنا، ہاں بات مسلمہ حقیقت ہے کہ جو عالم دین علم دین کو طلب کرنے کے بعد بھی بے عملی کے شکار ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے بیان کر دی کہ وہ عالم دین جو دنیا کے اندر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ کام کرو، یہ حلال، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لیکن اپنے نہیں کیا کرتا تھا، تو قیامت کے جہنم کے اندر اپنے ہتھیلیوں کو گھسیٹتے ہوئے چکر کاٹتا ہوا نظر آئے گا، اس طریقے سے جس طریقے سے محور پر گدھا یا گھوڑا یا بیل کولہو کے اندر گھومتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے عالم بددین بدکار بددین عالم دین جو علماء سو کہا جا رہا ہے، علماء سو کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کی مذمت میں بیان کیا کہ وہ عالم سو جو برا عالم دنیا کے اندر رہا، جسے لوگوں کے نفع کی امیدیں تھی، بھلائی کی امیدیں تھیں، لیکن نہ تو اپنے عمل کیا یا اپنے عمل کرنے کے بجائے لوگوں کو حق طرح بتاتا رہے، عمل نہیں کیا۔ قرآن کی آیت کے پیش نظر لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کر کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے بھول جاتے ہو۔ ایسے لوگوں کی یقینی سزا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا بے عمل عالم جو دنیا کے اندر خود کہا کرتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ رب العالمین قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے گا، اس عالم دین کی مذمت ہے جو علم سیکھنے کے بعد بھی لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں یا اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے عالم دین سے، ایسے پرہیز، ایسے بے عملی سے تمام علماء کرام سے بچنے کے رب العالمین توفیق بخش دے، کیونکہ جہنم کی سزائیں متعین کی گئی ایسے عالموں کے لیے جو کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، یعنی بے عمل عالموں کے لیے کہ چکر پر محور پر گھومنے والے گدھے کی طرح وہ اپنے اتڑیوں کو باہر نکال کر کے ناچتا پھرے گھومتا پھرے گا، اللہم احفظنا اللہم احفظنا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں جو لمبی لمبی ہانکا کرتے تھے قیامت کے دن رب العالمین کی نے جو سزا متعین کی تھی جبرائیل صلی السلام جب آسمانی سفر میں تھے معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زبانوں کو دونوں لوہے کے قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کاٹنے کے بعد پھر اس کے دونوں ہونٹ برابر ہو جایا کرتے، زبان باہر ہو جاتے، یہ زبان برابر ہو جایا کرتا تھا، دونوں ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اللہم احفظنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا دیکھا، پوچھا ہے جبرائیل ہؤلاء من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہؤلاء الخطباء، آپ کے امت کے درمیان وہ خطیب، وہ واعظ اور مولوی تھے جن لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اپنے نہیں کرتے تھے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ آج ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ایسے برے صفات سے ہمیں اور تمام علماء کرام کو بچنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ یہ سزائیں ایک طرف ہے لیکن تمام پر حکم لگا دینا، ایک عالم دین کا مذاق اڑانا کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے تو عادت ہے اور میں اسوہ نبی ہے، میں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کی نشاندہی کے لیے، آپ کو متنبہ کرنے کے لیے واقعات کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے مجنون، ساحر، پاگل، دیوانہ قرار دیا تھا، صرف بنیاد پر کہ آپ توحید اور رسالت کی دعوت دیا کرتے تھے، حق بات کا پرچار کیا کرتے تھے، یہ اسوہ رسول ہیں اور تو مجھے صبر ہے، انشاءاللہ بدلہ اس کا ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کسی کے پرتانہ زنی کر کے اور عمل سے کورے ہیں تو آپ اپنے سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیے، اللہ کے توبہ کیجیے اللہ کے دربار میں اور علم حاصل کیجیے اور عمل سے مطمئن ہو جائیے۔
ایسے لوگوں کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، جو ہم کام کرتے ہیں نا، فلاں امام صاحب نماز بڑی لمبی کرتے ہیں، فلاں امام صاحب وقت پہ آتے ہی نہیں ہیں، فلاں امام صاحب نماز پڑھاتی صحیح سے نہیں ہے، آپ ضرور اعتراف کیجئے، آپ اعتراض کیجئے حق کے دائرے میں، احسن طریقے سے اس کی اصلاح کیجئے، لیکن بلا جرم کے بھی اگر زبان دراز کرتے ہیں تو آپ یہ واقعہ سن لیجئے۔ اللہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے اندر امام متعین کیے گئے تھے، ایک آدمی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر دیا یا خط لکھا ہے کہ عمر تیرا امام اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یعنی اس کے من کے خلاف جو باتیں تھی اسے اگل ڈالا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا سوچے سمجھے بلا پوچھے پہلے آپ نے معذور کیا، آپ پھر تحقیق کر لیتے ہیں، پیغامبر کو بھیجا پتہ کرو کوفے کے اندر کیا حالت ہے سعد بن وقاص کی، تمام مسجدوں میں گئے پیغامبر مخبر، تحقیق کیا، سارے لوگوں نے کہا نہیں عمر فاروق سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے عالم ہیں، بڑے اچھے امام ہیں ماشاءاللہ، کوئی کمی ان کے اندر نہیں ہے۔ ایک مسیح کے نبوت بات کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیغام مخبر جو تم تحقیق کرنے آئے بات صحیح ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھایا کرتے ہیں۔ ان کو پیش کیا نبی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وقت میں دربار میں حضرت سوال کیا گیا تو اس نے برسر کہ ہاں میں تائید کرتا ہوں کہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت معذول کیا امامت سے کہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے میں معذول کرتا ہوں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک بھی دعائیں کبھی رد نہیں ہوئی تھی، ان کے مرنے کے بعد ایسی ہوئی تھا، بہت سارے بہرحال فضلت ایک طرف ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں 3 دعائیں کی تھی، آپ دعا کیجیے سمجھیے، آپ دعا سمجھ لیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے کلام میں تم اپنے بات میں جھوٹے ہو یا مجھ پر جھوٹے الزامات کرتے ہو میں سچا ہوں، اور تم جھوٹا ہے تو تم پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری عمر کو دراز کر دے۔ دوسری دعا یہ کہ تمہیں رب العالمین مفلس بنا دے، محتاج بنا دے، اور تیسری دعا تھی کہ رب العالمین تمہیں فتنے مبتلا کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور بددعا لگی، اور وہ آدمی کی عمر 100 سے زیادہ پار کر گئی اور اس بڑھاپے میں پہنچ گیا، کسی پورے بھون کے بال لٹک کر کے زبان تک آ گئی تھی، لاٹھی کے سہارے گلی کوچوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے، اور مفلسی کلاشیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ لہذا تمام لوگوں کے عبرت کا پیغام ہے، جو لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں، بے الزام بے بنیاد لگایا کرتے ہیں، ایک عالم دین کے خلاف ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، عبرت کا مقام ہے۔ فہال مفلسی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، لاٹھی سے چل رہا ہے، اپنے جرم کے اعتراف کر رہا ہے کہ آج مجھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ بڈھے کے عالم میں فتنے کی جو کیفیت تھی، یہ بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے چلتے ہوئے جوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، نعوذ باللہ، یہ فتنہ تھا۔ بہرحال یہ سب باتیں کرنے کا مقصد دلآزاری نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کو کھولنا ہے، سمجھانا مقصود ہے، اور عمل سے مدین کرانا مقصود ہے۔ بہرحال اس علم کی حصولیابی کے لیے صرف آرزو تمناؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی عالم دین بن جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، نہیں، لو کان یدرک العلم بالمنع ما کان فی البریۃ جاہل۔ اگر علم آرزو تمنی سے، خواہشات سے ہونے کی چیز ہوتی تو روئے زمین میں کوئی جاہل باقی نہیں رہتا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہیں الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے اور جاہلوں کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب علم کی حصولیابی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ چلو مدرسہ کھل گیا ہے، رمضان میں چندہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا مدرسہ میں فیس کیوں باتیں گے آپ، رمضان میں چندہ تو ہوبے کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کسی بھی علم کی حصولیابی کی کوشش کریں گے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا،
ایک زمانہ لگانا پڑے گا، دور دراز کا سفر کرنا پڑے گا، تب منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں طالب علموں کو بھی اور گارجین حضرات کو بھی متنبہ کیا، اور آپ سب کے لیے گارجین حضرات موجود ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اساتذہ کرام بھی ہیں، ہمارے عزیز بچے اور بچیاں بھی ہیں، ان کے لیے بہترین امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفسيرها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد واستاذ وطول زمانی۔ اے میرے بھائی، اخی لن تنال العلم، اے میرے بھائی تم علم کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو مگر 6 چیزوں کے ذریعے سے، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ذکاء، ذہن، بچے کے ذہن ہونا لازم ہے، وحرص، لالچ، علم کو سیکھنے کا جذبہ، لالچ، حرص پیدا ہونا ضروری ہے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر، ذہانت، حرص، ذکاء و اجتہاد، کوشش، و بلغہ، بلغہ کہتے ہیں پیسہ، دھن دولت، روپیہ پیسہ، اس راستے میں خرچ کریں، پیسہ استعمال کریں، وہ ارشاد و استاذ کی رہنمائی، وہ طول زمانی اور لمبا زمانہ، 2-4 سال میں نہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال کے بعد ہی کوئی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ بہترین نسخہ ہے آپ سب کے لیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں کہ ذہنیت پر غور کیجئے، کھلانے پلانے پر اچھے سے کھانا دیجئے، اس کی کوشش کیجئے، اس کے اندر مال دولت استعمال کیجئے، بلغہ، زیادہ سفر، پیسہ جتنا خرچ کرنا ہو کھلانے پلانے رہنے سہنے پر خرچ کیا کیجئے، بخالت سے کام لیجیے گا، بچہ نہیں پڑھے گا بہرحال، اور ایک لمبا زمانہ بھی چاہیے اور استاد کی رہنمائی بھی چاہیے۔ الحمدللہ ان تمام کے ذرائع آپ کے سامنے ہیں، دل کھول کر مدد کیجئے، بچوں کو داخلہ کروائیے، بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، اور ان چیزوں کے ذہن میں رکھیے آپ گارجین حضرات کہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائی پر ایک ڈاکٹر انجینئر بنانے میں کتنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے انسان، مدرسے میں 100,000-500,000 روپے مہینہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ عالم دین جس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر ہے، وہ عالم دنیا، ڈاکٹر، انجینئر، فلسفی کوئی بھی ہو، اس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، اس کو تو تمیز بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ دین سے ناواقف ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے بنیاد پر تو اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا ہے، اپنے باپ کے دعائے خیر بھی نہیں کر سکتا ہے، نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، جمعہ کبھی پڑھا نہیں گا، یہ تو حالتیں ہیں۔ لیکن وہ عالم دین جیسی فضیلت، حافظ قرآن کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے پڑھانے کے لیے آپ کو مہینہ میں 500,000 روپیہ آپ کے پاکٹ سے نہیں نکل رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا پڑھ لے گا، یہ سب چیزیں ضروری ہے، خرچہ کیجئے بچوں پر، اساتذہ کرام پر، اساتذہ کرام کی تنخواہ کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہوگا، بچے کا ذہن مضبوط ہوگا، گھر پہ آپ کھلائیے، اس کے جو قوانین ہیں اس کے اصول کے رواج سے چلیے، بہت ساری باتیں وقت کی قلت بھی ہے۔ بہرحال مختصر وقتوں میں میں نے آپ کے سامنے جو فضائل، مسائل اور آداب طریقہ حصول علم کے جو بیان کیے ہیں اس پر غور کیجئے، بہترین سنہرا موقع ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کے لیے آپ سب جڑ جائیے، سارے گلے شکوے نکال دیجئے، یہ سب کا مدرسہ ہے، یہ سب کی مسجدیں ہیں، یہ عوامی چیز ہے، کوئی دل میں یہ خلش پیدا نہ کرے، احساس نہ کرے کہ فلاں صاحب چلا رہے ہیں، فلاں صاحب نہیں، یہ سارے لوگوں کا ہے اور یقیناً سارے لوگوں کے تعاون ہے، کم و بیش کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے، 5,000، کوئی 2,000، سب کے تعاون سے الحمدللہ اتنے جلد مدرسہ ترقی کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ سالانہ 6 ماہانت ایک اکٹھے اجتماعی شکل میں تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے پیسے کا انتظام کریں گے، اچھے اساتذہ کی تقرری ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اساتذہ کی تنخواہ زیادہ ہوگی، من سے پڑھائیں گے، خلوص سے پڑھائیں گے، ساری چیزیں ہیں، رائے مشورے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو آپ بھی تو آتے ہیں۔ بہرحال یہ جو میں نے 6 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ بنانا ہے تو پہلے حافظ قرآن، عالم دین، اس کے بعد عالم دنیا بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عالم دین جب انجینئر بن کے جائے گا، ایک عالم دین جب ڈاکٹر بنے گا، آپ کہیں گے 20 سال تو حافظ قرآن عالم دین بننے میں لگ گیا، انجینئر کب بنے گا، ڈاکٹر کب بنے گا؟ خام خیالی ہے، بھول بھلیاں ہیں۔ میرے چند احباب، چند ساتھی، سلفی عالم، تیمی حضرات اور بھی سنابنی بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہیں، یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں بلکہ میڈیکل لائن سے، نام لینا نہیں چاہتا،
ہمارے سامنے ابھی بھی ہم سے جونیئر سینئر تمام لوگوں نے سلفیہ میں جب ہم سے ساتھ میں ہمارے پڑھ رہے تھے، الحمدللہ وہ سلفی عالم ہونے کے بعد بھی میڈیکل کالج کے ڈاکٹری کر رہا ہے الحمدللہ۔ بے شمار 25-30 کی تعداد جو میرے سامنے یاد ہے پرانے دور سے، وہ آج میڈیکل کالج کے نوکری کر رہے ہیں، وہ سلفی عالم بھی ہیں، گاؤں میں خطبہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں وقت ملنے پر، اور میڈیکل میں ڈاکٹری سرکاری نوکری میں کر رہا ہے۔ یہ بھول بھلیاں ہیں کہ بیٹا عالم پڑھ لے گا کوئی اچھے دفتر کی نوکری نہیں، ذہن مضبوط ہوگا، خرچہ کریں گے، عالم بننے کے بعد ڈاکٹر انجینئر بنے گا، اور جس سے دین کی خدمت کرے گا، دنیا کی خدمت کرے گا۔ اپنے ذہن کو کجروی کے شکار نہیں ہونے دیں، ذہن کو وسیع رکھیں، وسیع بنانے کی کوشش کریں رب العالمین کا امین عطا فرمائے گا۔ ورنہ رب العالمین سے ہم سب دعا کریں، کوشش بھی کریں کہ ہم پہلے اپنے اصلاح کریں، عالم نہیں ہیں تو کم سے کم صاحب تقوی متقی بن کے زندگی گزاریں، اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھے ہیں تو عالم دین حافظ قرآن ضرور بنائیے، انشاءاللہ وہی مرنے کے بعد آپ کا فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کی پہنچتی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، جس کے لیے بہترین ذریعہ کا مدرسہ ہو چکا ہے صدقہ جاریہ کے لیے الحمدللہ۔ علم یہ بھی ذریعہ وہاں پہ موجود ہے، علم سیکھنے سکھانے کے لیے۔ ولد صالح، نیک اولاد، صالح اولاد کی دعائیں مرنے کے بعد، اور جب عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا تو صدقہ جاریہ بھی آپ کے نام سے کرے گا، آپ کے نام پر مغفرت بھی کرے، آپ کے لیے مغفرت بھی کرے گا، اور علم کو جو پھیلائے گا لوگوں میں اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو نالے پہ کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ بہرحال بہترین مرکز ہے، بہترین جگہ ہے، آپ کی بستی ہے، آپ کی جگہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، سب ہیں، قدم سے قدم ملا کے چلیے انشاءاللہ مدرسہ دین دن رات ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ میری دعا بھی رب العالمین ہم تمام سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بعد وہ تمام حضرات کو دل کھول کر کے، دل جمی کے ساتھ مدرسے کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار میری بھی دعا قبول سے ہے کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے ننے منے بچے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑے سارے تعریف بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین، وہ ابھی ننے منے پودے جو آپ کے سامنے گھومتے ہیں پنج وقت نماز میں حاضر دے رہے ہیں، رب العالمین سب دعا کرتے ہیں وہ تمام بچے مسجد اور بھی بچے ہمارے مدرسے کے اندر حافظ قرآن عالم دین بن کر چلیں نکلیں، گاؤں کا نام روشن کریں، اپنی دین دنیا دونوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، یہ پروردگار عالم جو بچے ہمارے سلیشن گاجا چرچ میں لگے ہیں پروردگار عالم ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں ان بچوں کے دلوں میں اس بات کی توفیق عنایت فرما دیجیے تاکہ تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے ایک عالم دین حافظ قرآن بننے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔